بھی ہے نا کہ ابراہیم کو مرتبہ کیا ملا تھا، وہ مرتبے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اصل یہ ہے۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، کتابیں بنی ہوئی ہیں، صرف طریقہ کیسے جاؤ چکر، یہ کوئی بات نہیں کہ وہاں کیوں جانا ہے۔ اللہ کہتا مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہو، پتہ ہے ابراہیم کو کیا مقام ملے تھے، وہ مانگو دعا کرو وہاں کہ وہ تھوڑے تھوڑے تمہیں ملیں، اور وہ قرآن مجید میں بکھرے ہوئے۔ آپ قرآن مجید میں سے اکٹھے کریں، پتہ چلے گا کہ کہیں ابراہیم کو حنیف کہا، کہیں اواہ کہا، کہیں حلیم کہا، کہیں خلیل اللہ کہا، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم جو تھا نا امتن، وہ امت تھا، کہیں اللہ ذی وفا، وہ سارے اوصاف تو گن لیے کہ مقام ابراہیم پر جاتے ہو، ابراہیم کے مقام میں سے کچھ حصہ ملا۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت کہلاتے ہو از مقام او اگر دور ایستی، اگر تم حضور کے مقام سے ہے مسلمانوں دور ہو مرد عورتیں، کوئی رنگ و بو وہ نظر نہیں آتا جو حضور میں تھا، از میان ہے معاشرے مانیستی، تم پھر ہماری امت میں سے نہیں ہو، خواہ مخواہ مسلمان کہلاتے ہو، حضور کو بھی بدنام کرتے ہو، شرم کرو اگر حضور کے مقام سے دور ہو۔ یہاں مقام وہ نہیں رہنے کی جگہ، جو مرتبے تھے آپ کے کچھ ہے وہ نمونہ، حضور مسلم تھے، حنیف تھے، مخلص تھے، محسن تھے، سارے اوصاف، ایک رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اسی لیے انہوں نے بڑی زبردست بات کی علامہ اقبال، درود کس منہ سے پڑھتے ہو، ہاں کیوں نہ داری از محمد رنگ و بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہو۔ جب تجھ میں رسول اللہ کی کوئی خوب بو نظر نہیں آتی تو اپنی ناپاک زبان سے حضور کا نام جو ہے اس کو آلودہ نہ کر، تجھے حق نہیں پہنچتا اپنے منہ سے حضور پر درود پڑھنے کا، شرم کر، کوئی ہے وہ کام جو حضور نے بتائے۔ اب لاکھوں ہیں، اربوں ہیں مسلمان ریت کے دانوں سے زیادہ ذلیل ہیں، اور شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہے، خدا سے ہمارے ساتھ نیک سلوک کیوں نہیں کرے۔ سوچتے ہی نہیں کہ جتنا کوئی زیادہ دعویٰ کرتا ہے تعلق کا اتنی سزا سخت ہوتی۔ کوئی بیگانہ بچہ بگڑا پھرے مجھے کیا، مگر میرا بچہ نالائق حرکتیں کرے میں تو مر جاؤں گا کہ یار تو میرا بیٹا ہو کر مجھے بدنام کر۔ اللہ کہتا ہے جو کافر ہیں نہیں مانتے ان سے تو نپٹوں گا، دوسرے اصول ہیں، تم میرے کرا کے غلط حرکتیں کریں۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں رسول کریم سے اونچی کسی کی شان نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ کافر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کمپرومائز ہو جائے، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مانیں، صلح ہو جائے، مل جل کر رہتے ہیں۔ ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، قریب ہے کہ اپنی ایسی باتوں سے آپ کو ذرا پھسلا دیں، تو سن لیں کہ اگر تو نے یہ کام کیا لا ذقناک ضعف الحیات و ضعف الموت، قرآن کہ تجھے دنیا میں بھی دگنی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی دگنی سزا، رعایت نہیں دگنی ہوگی کہ اللہ کا رسول اور حبیب ہو کر ان کی بات غلط مان۔ رسول اللہ کی بیویاں امت کی مائیں، کوئی عورت اس درجے کی نہیں جو حضور کی بیویوں کا تھا، مگر وہیں سورہ اعراف میں بتا دیا کہ تم نیکی کرو گی 2 گنا ثواب ملے گا، ایک اپنے عمل کا، دوسرا نمونہ ہو، ساری امت کی عورتیں تمہیں دیکھتی ہیں۔ وَمَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ، تم میں سے اگر کسی نے بری حرکت کی یضاعف لہا العذاب ضعفین، دوسروں کی نسبت دگنا عذاب دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تو سمجھنا نہ کہ نبی کی بیویوں ہونے کے لحاظ کوئی نہیں کرے گا، نہیں فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ نبی کی بیویاں یہ کون، دگنا عذاب۔ اور اسی لیے امام زین العابدین کو کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، یہ انہوں نے کہا ہمیں گمراہ نہ کرو، جس کی وجہ سے ہمیں یہ شرم ملا، اس کو قرآن نے کیا کہا کہ دگنا عذاب دیں گے، ہماری ماؤں کو کیا کہا۔ اس لیے ہم حضور کی اولاد نیکی کریں گے تو دوہرا ثواب ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، اور برائی کریں گے تو عذاب بھی دگنا ہوگا۔ اس لیے ہم جب وہ کام نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، اقبال کہتے ہیں اگر تم مصطفیٰ کے مقام سے دور ہو، یعنی وہ آج تم میں چیزیں نہیں ہیں، از میان معاشرے مانے سے، تم ہمارے گروہ میں نہیں سے، تو مقام ابراہیم پر تو یہ چاہیے ایک ہی بات کہ قرآن میں جہاں جانا کہ ابراہیم میں یہ تھا یہ تھا، وہ سارے اوصاف اکٹھے کریں، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ کوئی رائی بھی ان میں سے مجھ میں نظر آتی، کوئی ہے، پھر مقام ابراہیم مجھے نصیب ہے، پھر میں یہاں دعا کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اور اگر وہ چیزیں جو ہیں ان میں کا کوئی ذرہ ہی نہیں تو میں یہاں 2 رکعت پڑھنے سے مجھے مقام ابراہیم پر دعا نصیب ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ دعائیں وہاں کرو جو ابراہیم علیہ السلام کو ملیا تھا، تمہیں بھی تھوڑا تھوڑا وہ حاصل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت چنا، دنیا اور آخرت میں بڑی عزت دی، جو کچھ ہوا پھر ان کے لیے آگ بھی گلزار بن گئی، بچہ بھی اللہ نے ذبح ہونے سے بچا لیا، مگر یہ سارا کیوں بنا؟ ایک ہی جملہ جو قرآن نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، لیکن اب پیغمبر تھے، اس وقت کہتا کہ ہم نے اس سے کہا ابراہیم مسلمان ہو جا، اسلام لے آ،
ہم کہتے ہیں اسلام ہمارے پاس پیغمبر خلیل اللہ اسلم مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں مسلم ہو گیا۔ اسلام کیا؟ حوالے کر دینا، کسی کا بن جانا۔ اللہ نے کہا میرا بن جا، اس نے کہا بن گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ قربانی آ رہی ہے۔ قربانی کے قصے میں قرآن مجید نے کیا بتایا کہ جب باپ اور بیٹا دونوں، باپ بھی تیار ہو گیا خواب دیکھ کر، جانتا تھا میں نبی ہوں، میرا خواب لوگوں کی طرح گوام و گمان روئے الانبیاء وہی، نبی خواب میں بھی جو دیکھتا ویسے جیسے جاگتا دے، کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ساری دنیا محتاج ہے کہ کسی فلسفی سے کچھ نہیں ملے گا، کسی دانشور سے کچھ نہیں ملے گا، حق ملے گا تو نبی کے دروازہ سے ملے گا۔ وہاں جو جان گمان کی بات ہی کوئی اندازہ نہیں، کوئی اٹکل نہیں، وہاں تو حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر جو ہے اس کا خواب میں دیکھا ہوا بھی جاگتے کے برابر، اتنی شان تیار۔ مگر چونکہ امتحان دونوں کا تھا، بیٹے باپ کا معاملہ تنا کا ہوتا، نہ پوچھتا بیٹے سے، بات تو تھی کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب بیٹے سے ہی پوچھنا تھا کہ وہ بھی اس امتحان کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے دعائیں بھی یہی مانگی تھی کہ حبلی من الصالحین، مجھے کوئی نیک بچہ دینا۔ اب وہ دیکھنا چاہتے کہ نیک ہے یا بس بیٹا ہی ہو گیا۔ بیٹے سے کہا جو 13-14 سال کا تھا، اس نے کہا ابا جی یا ابت فرما تمر۔ دیکھیں بیٹا بھی جانتا تھا کہ ابا کا خواب کوئی ایسے نہیں، اس نے کہا ابا جی جو حکم ملا ہے کرو، یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اللہ پر ایمان بچے کا 13 سال کے تھے، اللہ نے چاہا، اللہ توفیق دے گا۔ اور سورہ مریم میں دیکھ لیں اللہ نے کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا، حالانکہ صاحب وعدے کے سچے، وعدہ پورا کرنا تو عام مسلمان کا بھی ضروری ہے۔ کجا نبی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وہ وعدے کا سچا نہیں، جو کہہ دیا تھا لیٹ گیا۔ ہاں فلما اسلم، وہاں اللہ نے کہا کہ جب باپ بیٹا دونوں اسلام لے آئے، باپ بھی مسلمان ہو گیا، بیٹا اس دن جب چھری چلے نبی، یعنی اسلام کا معنی تو اس دن سمجھ میں آیا کہ اللہ کا کس طرح بندہ بنتا اور کیسے وہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر رہا۔ باپ نے اپنی پیاری متا عمر بھر کا سرمایہ کہ بیٹا ہے اب جوان ہے میرے بعد یہی دین سنبھالے گا، ہاں اس کے لیے ذبح کرنے کی تیار ہوگا۔ بیٹا فرمایا جب باپ بیٹا دونوں اسلام لے آئے، اب اسلام سستا ہو گیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں مسلم، قرآن کا مذاق اڑائیں، پردے کا، داڑھی کا، نماز روزے کا، کہیں کہ لوگ بھائی یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کرتے رہیں، لوگوں کو نہیں ہم کہہ سکتے۔ اندازہ کرو جو دین کہلاتا ہی اسلام ہے کہ بندہ پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ کا بن گیا۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم جاؤ وہاں تو تمہیں پتہ ہے جب ابراہیم اور اسماعیل یہ پھر اللہ کا گھر بنا رہے تو انہوں نے کہا ارنا مناسکنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے مناسک سکھا، جمع ہے نا منسک۔ اب نسک ثواب جو ہے کیوں کہتے ہیں حج کے جتنے کام ہیں نا، طواف ہے، رام ہے، سعی ہے، سب مناسک۔ نسک ثواب جب کہیں گے اس نے کپڑے کو نسک کیا، نسک کیا کیا پاک کر دیا، اس کا میل کچیل دور کر دیا۔ اس لیے کہا اللہ کے رسول نے جو حج کرتا ہے بے حیائی اور برائی کا کام نہیں کرتا، وہ اس طرح ہو کر آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ دھل گیا کپڑا صاف۔ کوشش کرے نا کہ دھل کر آؤں، یہ تو نہیں میرا ہی گیا اور میرا ہی آ جائے، پھر وہ نا کہ گنگا گئے اور سارے پھر کر آئے۔ مگر وہ وہی بات ہوئی کہ جیسے سری گرو نانک کا آتا کہ اس نے پوچھا ہندو یاتریوں سے کہاں گئے تھے گنگا اشنان کرنے، انہوں نے کدو دے دیا، کڑوا کدو کہ لے جاؤ، اس کو بھی گوتے دلا کے لا۔ جب وہ لائے کاٹا کڑوا، انہوں نے کہا کدو میٹھا ہوا، کوئی بنا کدو کو گنگا نہرانے سے؟ اور کم بخت ہو جب تک آدمی اندر سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہ کرے، میں غوطے لگانے سے کیا بنا؟ اب غوطے ہی لگاتے ہیں ہم، اشنان کرتے ہیں گنگا کی طرح، نیت کوئی نہیں بدلنے کی، بلکہ آ کر الٹا بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے حاجی کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے توبہ توبہ یار، یہ حج سے پہلے ایک نرم دل تھا، یہ تو بے رحم ہو گئی، بدنام کر دیا۔ مناسک یہ کپڑا جیسے پاک ہوتا ہے ایسے پاک کرنے کی چیز بالکل صاف کر دیتی ہیں، مگر وہ سمجھے تو صحیح کہ کیوں آیا، کیا اللہ پاک نے یہاں بتایا؟ تو اللہ کہتا ہے اسلام سمجھنا ہے نا، تو وہاں دیکھو پھر کہ چھری گلے پر رکھ دی، باپ تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا، چھوڑ دیں، بچے کو ذبح کر دیں، اور اس کو پھر قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ یہ کام اتنا اچھا لگا کہ اب قیامت تک لوگ اس کی یادگار منائیں گے۔ تو ایک ایک چیز جو ہے نا دین کی، یہ بذات خود انسان کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم ان
موتیوں کی قدر کریں. یہ گوہر بے بہا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسا موتی اس کا کوئی مول ہی نہیں, کوئی مول نہیں, مگر ہم سرسری سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ دین ہمارے لیے بھی کوئی کارآمدنی ثابت ہو رہا. غیر بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان نمازیں نہیں پڑھ رہے, سب کچھ ہو وہ گیا, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. مسلمان کہیں نظر نہیں آتا, رسمیں چل رہی ہیں, رسم ادا ہوتی ہے, وہ شے نہیں نظر آتی جو یہ دین بنانا چاہتا تھا. اس جیسے ہوتے تو تھوڑے ہی ہوتے نا, 313 ہی ہوتے تو میرا خیال آج بھی اسی طرح بدر کی طرح اللہ کرتا نہیں ہے. بس رسم ہے, روح کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو طواف ہے, یہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہونا, یہ یہی ہے کہ ابراہیم جس مرتبے پر تھا کچھ چیزیں نظر آتی, اس طرح تم اللہ کے بن گئے, وفادار بندے, حکم ماننے والے. اگر وہ اللہ کا ہو گیا تھا پھر اس نے کسی شے کی پرواہ نہیں کی, جو دینا پڑا دیا. اور جو بیٹا اس نے مانگا تھا, ہم تو اسماعیل پیش سر بنے. رومی کہتا ہے اسماعیل کی طرح اللہ کے سامنے سر پہ رکھ دے, زیر تیغ شاد و خندہ جان بدے, اس کی تلوار کے نیچے پھر خوشی خوشی جان دے. ہمیں یہ نہیں حکم ہوا کہ بیٹا کو آپ ہی باپ ذبح کرے, ہمیں جہاد کی صورت میں دے دیا کہ تلوار میری ہے, کافر کی نہیں. وہ تو ایک بہانہ ہے کہ وہ بے ایمان تمہارے سامنے آ گئے, تلوار تو دراصل میری ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے سر کٹواتے ہو یا نہیں کٹواتے. اور یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا, جب صفیں درست ہوئیں, لشکر کھڑے ہو گئے, تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا لوگوں سنو کہ یہ تلواریں نہیں, ان تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے ہیں, جنت کے دروازے کھل گئے ہیں, داخل ہو جاؤ. تو ایک آدمی صحیح مسلم میں آتا ہے جس کا لباس پھٹا پرانا تھا, شکل بھی کوئی اچھی نہیں تھی, اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ نے کیا یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ تو آپ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کہا میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں غلط ہوں, میں نے خود حضور سے یہ سنا کہ تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے ہیں. مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ یہ گردن کٹے گی, وہ تو کہتا جنت میں جانے کا وقت آ گیا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے سارے دوستوں کو کہا السلام علیکم, اور گھس گیا, 6-7 کو قتل کیا, پھر خود بھی شہید ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے یہ تلوار تو میری ہوتی ہے, میں امتحان کرتا ہوں, تم سر کٹواتے ہو یا نہیں, مگر وہ اسماعیل ہو, ابراہیم جیسے باپ ہوں, پھر ہی بات بنی. تو اللہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر جب پہنچو تو وہاں دعا کرو, اس کو دعا کی جگہ بناؤ, دعائیں مانگو کہ جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا وہ تو بہت, مگر ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا حصہ اس کا نصیب کر دے, وہ اصحاب ہم میں بھی جلوہ گر ہو جائیں. تو اللہ سے اگر یہ مانگیں گے تو اللہ ضرور دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب محترم